حضرات و خواتین، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے درست کی نوعیت فکری و اصلاحی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فکری موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انتہائی فکری موضوع ہے، یعنی تہذیبوں کا تصادم، اور پورا عنوان اس طریقے سے بنتا ہے: تہذیبوں کا تصادم، خدا دوست اور خدا بیزار معاشروں کی خصوصیات۔ اور ہمارے آج کے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو کہ سربراہ ہیں شریعہ سپروائزری بورڈ بینک اسلامی پاکستان۔ حضرت مفتی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے سرپرستی کا معاملہ وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں، انتہائی مصروف ہونے کے باوجود، انتہائی مشغولیت کے باوجود اپنے اوقات میں سے قیمتی وقت نکالتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ میں آپ حضرات کو جو 10 یا 15 منٹ کی زحمت ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مفتی صاحب کی طرف سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ یہ رات کو گھر 4 بجے لوٹے تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی کلاس بھی تھی، تو راستے میں کچھ ان کے لیے کچھ مسئلہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے 10 منٹ لیٹ ہو گئے یا 12 منٹ لیٹ ہو گئے۔ ان کی طرف سے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ ان ٹائم جو شروع ہونے کا روٹین ہے وہ برقرار رہے گا۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ بھئی ان کے یہاں 5-10 منٹ لیٹ ہو ہی جاتا ہے، نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ حضرات کو زحمت نہیں دیں گے اس حوالے سے، اور انشاءاللہ ان ٹائم ہی شروع کیا کریں گے۔ ہمارے جو درس قرآن و حدیث کے جو نمایاں نکات ہیں آج کے، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، کیا خدا بیزار فلسفہ دین کو صرف عبادات تک محدود کر کے معاملات اور معاشرت سے الگ کرتا ہے؟ نمبر 2، ان قوتوں کا ہدف کلی طور پر خدا کا انکار ہے یا خدا کو صرف رسماً ماننا؟ نمبر 3، ان قوتوں کے بنیادی عزائم و اہداف کیا ہیں؟ نمبر 4، ان قوتوں کا ہدف تمام تہذیبیں و مذاہب ہیں یا صرف دین اسلام؟ نمبر 5، خدا بیزار فلسفے سے یہودیت و عیسائیت کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ نمبر 6، جن تہذیبوں میں خدا بیزار قوتیں غالب آئیں وہاں کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا؟ نمبر 7، کیا مسلمانوں میں بھی خدا بیزار قوتیں نفوذ کر چکی ہیں؟ نمبر 8، مسلم معاشرے میں خدا بیزار قوتوں کا طریقہ واردات اور اس کی سرکوبی کے لیے حکمت عملی؟ نمبر 9، آخری پوائنٹ اور انتہائی اہم، تہذیبوں کا یہ تصادم مستقبل کا کیا منظرنامہ پیش کرتا ہے؟ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم
हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। आज का जो मौजू है तहज़ीबों का तसादुम, ये मौजू बहुत ही मुफस्सल मौजू है और एक नशिस्त इसके लिए काफ़ी नहीं है। आज की नशिस्त में मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस मौजू के हवाले से चंद गुजारिशात आप सब हजरात की खिदमत में जो हाज़रीन हैं या वो लोग जो कि मीडिया के ज़रिए इसको सुनेंगे या देखेंगे, उनके दिल में एक फ़िक्र पैदा करना, उनको इस अहम मसले की तरफ मुतवज्जे कराना और इनके सामने इस मसले से मुताल्लिक़ चंद अहम निकात और गुजारिशात रखना, ये आज का मकसद है। और ये मकसद इसलिए है ताकि हम उस चैलेंज से और उस मुश्किल से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें जो आइंदा आने वाली नस्लों और ख़ुद हमारे सामने शुरू हो चुकी है और इम्कान है कि आइंदा आने वाली नस्लों में ये बढ़ेगी। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला अला शिरारिल ख़ल्क़, क़यामत जो कायम होगी तो बहुत ही ख़राब और फसादी लोगों के ऊपर कायम होगी। यानी इसका मफ़हूम ये है कि जब क़यामत आएगी तो दुनिया के अंदर फ़साद और दुनिया के अंदर शर होगा। तो उलमा ने लिखा है कि जितनी दुनिया क़यामत के करीब जाती जाएगी उसके अंदर फ़साद, शर, अल्लाह से दूरी, अल्लाह से बगावत, अल्लाह की दीन से बगावत बढ़ती जाएगी। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म को ऐसे नहीं उठाएंगे कि इल्म एक दिन आप उठें और उठ ख़त्म हो चुका हो, लेकिन अल्लाह ताला इल्म को ऐसे उठाएगा कि उलमा को उठा लेगा, दीन के वाक़िफ़ीन, बड़े दाई, बड़े मुस्लिहीन, बड़े फ़ुक़हा, बड़े मुफ़स्सिरीन, इनको अल्लाह ताला उठा लेगा और इनके पीछे जो लोग रह जाएंगे वो नहायत कम इल्म, कम अमल, तक़वा, ख़शियत, खौफ इलाही से बेनियाज। नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया के अंदर आहिस्ता 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 ज़वाल आएगा। इस मौजू पर यहाँ पर भी कई नशिस्तें हो चुकी हैं कि क़यामत की जो निशानियाँ हैं वो क्या हैं, हम दुनिया में किस तरह की जंग, तहज़ीबी जंग के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करनी है। कुछ अरसे पहले तक, यानी हम यूँ कह लें कि आज से कोई 70-80 साल पहले तक, मैं ख़ास तौर पे बर्र सग़ीर हिंदो पाक के साथ साथ अगर मैं इसको कह लूँ कि जनूबी एशिया, साउथ एशिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, ये पूरे श्रीलंका, नेपाल, ये सारे इलाक़े आते हैं। यहाँ पे जो मुसलमान आबाद थे और आबाद हैं और बड़ी तादाद में हैं, अगर हम इन सारे मुसलमानों को जोड़ लें तो तकरीबन ये 80 करोड़ के करीब तो बनते ही हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, ये सारे ख़ित्ते के जो मुसलमान हैं, इनको आज से पहले जो बड़े चैलेंज थे, वो बड़ा चैलेंज था बाअमल मुसलमान और बेअमल मुसलमान का। एक अमल वाला होता था, मुत्तकी होता था, परहेज़गार होता था, दूसरा जो है वो गुनाहगार होता था। अगर आप शोरा के कलाम में भी देखें तो आपको यही बात मिलती है। शायर कहते थे कि भाई एक जाहिद है और एक रिंद है, एक दीन पर चलने वाला है, गुनाहगार है। इस तक़सीम में जो अहम बात थी वो ये थी कि अक़ीदे के एतबार से तकरीबन सब एक जैसे थे।
آپ نے گناہ گار سے جا کے پوچھا، اس نے کہا ہاں یہ کام میں غلط کرتا ہوں، بس اللہ توفیق دے، میں انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں عمرہ کروں گا تو توبہ کر لوں گا، حج کروں گا تو توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا۔ یہ ہماری ایک، ہم سب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یہ چیز ایک تھی ہم میں، آج سے کچھ 50 سال پہلے اس کی شدت تھی۔ اب ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ باعمل اور بے عمل کا نہیں ہے دور، وہ دور ہے صحیح عقیدے اور بد عقیدے کا۔ آج کے دور میں انسان حرام، افسر صاحب کا پڑھ رہا ہے آپ کو کہ حرام کھاتا ہے، حرام کرتا ہے، اور اب جب آپ جا کے اس سے کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو حرام ہی نہیں ہے۔ شراب پینا کس نے کہہ دیا حرام ہے؟ سود کھانا کس نے کہہ دیا حرام ہے؟ پہلے کا مسلمان یہ نہیں تھا۔ تو پہلے کی جنگ کیا تھی؟ پہلے کی جنگ یہ نہیں تھی کہ آپ کسی کو کہتے تھے کہ اللہ کو مانو، نبی کو مانو، شراب کو حرام جانو۔ وہ کہتا تھا میں تو سب چیزیں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں حج کرنا فرض ہے، شراب پینا غلط ہے، بددیانتی غلط ہے، حق مارنا غلط ہے، ملازم کے ساتھ بدسلوکی غلط ہے، خیانت غلط ہے، سنت کو ترک کر دینا غلط ہے، نماز نہ پڑھنا غلط ہے، میں سب مانتا ہوں، بس اللہ مجھے توفیق دے، ہدایت دے۔ رمضان آتا ہے تو زیادہ کر لیتا ہوں۔ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے کی مجموعی کیفیت یہی ہے، مجموعی طور پہ ابھی بھی۔ اب سب جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں جوان ہیں، وہ اولاد کے ساتھ ہی ہوتا ہے بیٹا صحیح وقت پہ نماز پڑھو، یہ کرو، فلاں چیزیں کرو، اچھے کام کرو۔ لیکن ایک چیز جو اب پچھلے کوئی تھی تو کافی عرصے سے، تھوڑی بہت تو تھی پچھلے، لیکن 10 سال 15 سال سے اس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہے عقیدے اور ایمان کے رخ پر، عقیدے اور ایمان کے رخ پر فساد کا پیدا ہو جانا۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات اس بات سے واقف ہوں گے، پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، یہ بہت ماڈرن مزاج کے طبقے کے لوگ ہیں، ان میں خدا کے انکار کا فتنہ بھی ہے، الحاد بھی پھیلتا ہے، فیشن بن گیا۔ میں تو خدا کو نہیں مانتا، کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو، کسی نے نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانے؟ یہ جو فتنہ ہے یہ ہمارے آج کے دور کی ایک جنگ ہے، اور یہ فتنے جب ہم بہت پیچھے لے جاتے ہیں تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا، چنانچہ اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ اللہ کے ذکر کو بھلانے کا مطلب ہم کیا سمجھتے تھے؟ کہ ہم کسی دن تلاوت نہ کر سکیں، اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، یہ بھی اس کی ایک جہت ہے، لیکن اصل جب انتہا اس کی کیا کہ آخر میں جا کے انسان کہتا خدا تو ہے ہی نہیں۔ یہ آپ نے مذہب کے نام پر ہمیں کیا دھوکہ دے رکھا ہے، اسے ہم الحاد کہتے ہیں۔ دنیا کے مسلمان ملکوں میں یہ آہستہ آہستہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم کیوں مانے خدا کو جس کو دیکھا نہیں؟ کیوں مانے 1500 سال پرانی بات؟ دنیا میں تہذیب بڑھ رہی ہے، تہذیبوں میں ترقی ہو رہی ہے، ہم کیوں مانے؟ تو آج کے دور میں، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو افسوس کے ساتھ جو کہنا پڑتا ہے کہ ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 3 مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ مذہب نہیں ہیں، وہ مت ہیں۔ کہہ لیں آپ ان کو ایک مذہب کی ایک شکل ہے، وہ آسمانی مذاہب نہیں کہلاتے۔ تو افسوس کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت خدا کے خلاف سب سے زیادہ بغاوت کرنے والا، خدا کا انکار کرنے والا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک صفت بیان فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کا مقابلہ کریں. کن لوگوں کا؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پہ. اور اس کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا اہم ہے. اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کو کسی قسم کا قانونی استحقاق دینا، ان کو بالادست سمجھنا، ان کی بات کو ماننا، وہ ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ حکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، اگر والد کہتے ہیں کہ رات کو 11 بجے تک گھر آ جاؤ تو آ جاؤ، چلو اگر 11 بجے نہیں آتے 12 بجے تک آ جاؤ، لیکن 2 بجے تک مت غائب رہنا. یہ ایسا مشورہ نہیں ہے. یہ حکم جو خدا کا ہوتا ہے وہ تو بہت آگے کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کے لیے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اللہ اور اس کے رسول جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. یعنی اگر حکم آ گیا ایسا کرو تو پھر یہ نہیں ہے وہ کہیں کہ نہیں ہاں حکم تو اللہ نے دیا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم ایسا کر لیں. نہیں، اس کو ماننا ہے. تو ایک جو تہذیب اور ایک معاشرہ وہ ہے جو ہم نے آج اپنے سوال میں اس میں عنوان میں بھی قائم کیا ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کو اٹھانا ہی اطاعت خدا اور اس کے رسول پر ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے جو ہوتا ہی خدا کی بغاوت اور خدا کے رسول کی بغاوت پر ہے. یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والا معاشرہ ہے. یہ دوسرا ہے لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ کا معاشرہ. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول کو وہ قانون کا منبع سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا اور اس کے رسول کی بات سے ہمیں قانون لینا ہے. اس وقت ایک تہذیب ہے جو اس پہ کھڑی ہے، اور بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اس وقت اس تہذیب کے سب سے بڑے داعی وہ لوگ ہیں جو کہ ملت ابراہیمی میں کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توہین ہوتی ہے، آپ کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، وہ کون لوگ بناتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کہ یہود و نصارہ میں سے. اور یہود و نصارہ کون ہے؟ ملت ابراہیمی کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کی جو نبوت کے اندر سلسلے چلیں، بنی اسرائیل انہی میں سے ہیں. جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت کی معنویت زیادہ آپ پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. قرآن کریم میں کیا ہے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رشتہ دار ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فضیلت بھی دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، تم میں نبی بھی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، تم میں بادشاہ بھی پیدا کی. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین منصب دیا بادشاہت، اور دینی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین منصب دیا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ دیا گیا جو کہ اس کائنات کے اندر، عالمین رب العالمین کا لفظ ہے نا، یہ عالم نہیں صرف دنیا، عالمین میں کسی کو نہیں دیا جو تمہیں دیا. لیکن اس کے باوجود کیا حال ہے کہ اللہ کی بغاوت کے لیے یہ لوگ اس وقت بھی کھڑے تھے
آج بھی کھڑے ہیں، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ کم سے کم خدا اور نبیوں کو ماننے والے، ملت ابراہیمی کا حصہ، ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج اللہ کے خلاف الحاد کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، خدا کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، انبیاء کی توہین کی جاتی ہے، یہ سب وہاں سے اٹھتی ہیں۔ جو کہ غیر آسمانی مذاہب ہیں، آپ کو ان کی طرف سے یہ چیزیں اتنی نہیں ملیں گی، لیکن یہاں سے ملتی ہیں۔ کس لیے؟ کہ کچھ ان میں مغضوب علیہم ہیں اور کچھ ضالین ہیں۔ اور اللہ کا نظام ہے، اس کائنات کے چلانے کا طریقہ اللہ نے بڑا الگ رکھا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کائنات کے چلانے کا طریقہ اللہ نے، اس دنیا کے چلانے کا طریقہ جس میں ہم ہیں، وہ طریقہ اللہ نے دین کے طریقے پہ نہیں رکھا۔ قرآن کریم میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ دین کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب وہی جا سکتا ہے جو دین پر عمل کرے۔ اللہ کے قریب وہی جائے گا جو دین پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب کون بنے گا؟ جو کہ دین پر عمل کرتا ہوں۔ لیکن اس کائنات کے اندر بادشاہت کس کو ملے گی؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دین پر عمل کرتا ہو۔ اس کائنات کے اندر بادشاہت اللہ جس کو دے گا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ جس کو منصب دے گا دنیا میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہو۔ فرعون بھی تو اللہ کا سب سے بڑا دشمن دنیا میں، انسانوں میں، اس نے دعویٰ کیا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تو دشمن باغی تھا اللہ کا، مگر اللہ نے اس کو کیا دی تھی؟ بادشاہت دی تھی۔ کتنی بڑی بادشاہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے والا بھی، آگ میں جلانے کی کوشش کرنے والا بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے اختیارات کی، اس کائنات کے اندر جو اوپر کرنے کی، نیچے کرنے کی ترتیب ہے، جو تکوینی امور ہیں، وہ اللہ نے اپنی مشیت پہ رکھے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، گندی چیز کے اندر خوب بڑھوتری، اس کے اندر اضافے سے چاہے آپ کو وہ اچھا معلوم ہونے لگے، مگر وہ برابر نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں پچھلے کوئی 100-150 سال کے تعامل اور اس کے اندر جو کچھ بھی دنیا میں تہذیب اور تمدن کا ارتقاء ہوا ہے، تو ایک وہ تہذیب آ کر کھڑی ہو گئی ہے جو خدا کو نہیں مانتی، نبیوں کو نہیں مانتی، خدا کی نہیں مانتی، خدا کو قانون کا حق نہیں دیتی، نبیوں کو قانون کا حق نہیں دیتے، نبیوں کو زیادہ سے زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بچپن میں بھی پڑھے ہوں گے گولڈن کوٹس، اقوال زریں، فلاں نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا، علامہ اقبال نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام زیادہ سے زیادہ معلم اخلاق ہیں۔ اب تو وہ درجہ بھی نہیں دے رہے۔ معلم اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک اچھے آدمی تھے اور انہوں نے اخلاق کی اچھی تعلیم دی ہے، تو یہ معلم اخلاق ہے، انہوں نے ایک اچھی تعلیم دی ہے اخلاق کی۔ اب تو وہ درجہ بھی نہیں دیتے، انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فلمیں بنائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بخشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ تو ایک تہذیب یہ کھڑی ہو گئی ہے، یہ تہذیب کو ہم کہہ سکتے ہیں خدا بیزار تہذیب ہے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ جب اللہ کو ایک شخص نہیں مانتا، ایک تہذیب اللہ کو نہیں مانتی، تو اس کے لیے شراب، سود، جوا اور اس طرح کی 85 حرام کام جو کہ دین سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ان کے لیے تو بے معنی بات ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے، تمام انبیاء نے یہ تعلیم دی کہ خیر اور شر کون بتائے گا؟ نبی اور اللہ بتائیں گے۔ تو معیار حق ان کے یہاں اللہ اور نبی ہوتے ہیں، ہر دین میں۔ ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے، آپ جو فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں بتا دیں اس کو لے لو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے لیے اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے، ان کی اپنی ذات سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو مومنین ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کے اپنی ذات سے زیادہ نبی ان کے قریب ہیں، ان سے افضل ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں حکم دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط چیز کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کو اختیار کتنا ہے، لیکن نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے تصور کہ خدا کوئی ظالم بادشاہ ہے جو چاہے کر رہے، ایسا نہیں کرتا۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اپنے رب اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا کہ میں رحمت کروں گا لوگوں کے ساتھ، ظلم نہیں کروں گا۔ تو دین کو، خدا کو ماننے والے معاشرے کہتے ہیں کہ حق کا معیار اللہ اور اس کے رسول ہے۔ ان کے مقابلے میں جو معاشرہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے حق کا معیار خدا اور رسول نہیں ہے، ہماری عقل ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ عقل نہیں ہے معیار۔ آج کے دور کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ تہذیب والے جو کہ خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو وہ مرتبہ نہیں دیتے۔ مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے ایسے بہت سے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر وہ قرآن کو اور حدیث کو وہ حق اور وہ درجہ نہیں دیتے جو اللہ اور اس کے رسول نے مانگا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، ماں باپ بھی آپ کے بڑے ہوتے ہیں، چچا بھی بڑے ہوتے ہیں، ماموں بھی بڑے ہوتے ہیں، خالو پھوپھا بھی بڑے ہوتے ہیں، محلے والے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور باہر کوئی چلنے والے عام آدمی بھی بڑے ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے تو سب برابر ہے نا۔ لیکن حق کس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں؟ ماں باپ کا۔ تو انسان ماں باپ کو ایک حق دیتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، باپ اور ماں کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اتنا حق بھی نہیں دیتے، اللہ کے حق کو گراتے گراتے پہلے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے حق کا انکار کرتے کہ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ خدا کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ابھی ہم ان وجوہات پر زیادہ تفصیل سے نہیں جا پائیں گے، لیکن کم سے کم ہمیں آج کے دور میں شعور ہونا چاہیے کہ ایک معاشرہ وہ کھڑا ہو گیا ہے جو کہ خدا کا باغی ہے، جو کہتا ہے ہمیں قانون بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ اللہ کی ضرورت ہے نہ نبی کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے ملت ابراہیمی میں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے شروع کیے۔ عیسائیوں میں زیادہ ہے، یہودیوں میں کم ہے۔ اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کر رکھا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کھانے والے، جھوٹ سننے والے۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ پہلے اللہ کے احکام کا انکار کیا، حرام چیزوں کو حلال کیا، اور آج یہ مرحلہ آ گیا کہتے ہیں کہ یہ خدا اور دین اور یہ سب چیزیں صرف رسومات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو منع نہیں کرتے نماز پڑھیں، آپ کو منع نہیں کرتے کہ قرآن پڑھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آغاز تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس نسل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہندو بھی جا کے اپنے مندر کے اندر کرتے ہیں، پادری عیسائی جا کر اپنے چرچ میں کرتے ہیں، پادریوں کی گفتگو سنتے ہیں، آپ بھی جا کے سن لیں۔ لیکن یہ مطالبہ کرنا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کو اپنی زندگی میں لاؤ، ان کے حکم کے مطابق قانون بناؤ، یہ مطالبہ آپ نہیں کریں گے ہم سے۔ یہ آواز اٹھ رہی ہے نا مسلمان معاشروں میں، یہ آواز وہاں سے آئی ہوئی ہے، ان معاشروں سے آئی ہوئی ہے جو کہ خدا بیزار معاشرے ہیں، جو کہ خدا کا نام نہیں سننا چاہتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حلال حرام جس چیز کو کیا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے والی بات تو وہ ویسی 100 سال پہلے چھوڑ چکے ہیں۔ آج وہ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر حرام اور حلال کا فیصلے کا اختیار اللہ کو مت دیں،
ظاہر اللہ کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ کھلے عام برا تو اللہ کو نہیں کہتے نا، تو ان کو کہا جاتا ہے جن کی نسبت اللہ سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کے طبقے کے اندر سارے لوگ معصوم ہیں، معصوم تو انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سب سے خطا ہوتی ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ جتنے انسان اس دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، آج کے دور میں کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، عقیدہ ہے ہمارا یہ، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اس کا مطلب ہے گناہ سب سے ہوں گے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی آدمی میں گناہ بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ ہم لوگ تو صرف ایک غلطی کی بنیاد پر آدمی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا تو ترازو ہے نا۔ ترازو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک طرف باٹ رکھ دیں اور دوسری طرف تھوڑی سی چیز رکھیں، اس چیز میں کچھ تو وزن ہوتا ہے، خالی تو نہیں ہوتا ترازو۔ 1 کلو کا باٹ آپ نے یہاں رکھا اور سامان 1 پاؤ رکھ دیا، تو یہ 1 پاؤ والا ترازو کچھ تو جھکے گا نا۔ لیکن ہمارے خیال میں ایک طرف ترازو کا پلڑے میں کچھ وزن ہوتا ہے، دوسری طرف خالی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے اللہ کے۔ تو جب خیر کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی آواز کو آگے تک کون لے جا رہا ہے، کون حزب اللہ ہے، کون لوگوں کو بلاتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف لوٹو، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں دین کو لاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ توریت کو، اگر یہ انجیل کو اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اس کو یہ قائم کر دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو ان کو آسمان سے بھی رزق ملتا اور زمین سے بھی رزق ملتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو دنیا کی وعدہ فرمایا نا، اگر تم اس نظام کو قائم کرو گے تو تمہیں دنیا کے تمام منافع حاصل ہوں گے۔ اللہ کی رضا تو ہے ہی ہے۔ تو آج کے دور میں جو عرض کر رہا تھا میں کہ ایک تہذیب آہستہ آہستہ خدا سے، خدا کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں حرام کو حلال کرتے کرتے آ جا کر وہ کھڑے ہو گئے۔ اور جو اہم بات ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور تم پرانی کتابوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہو، لہذا ہم جدید تقاضوں سے واقف ہیں اور تم واقف نہیں۔ یعنی مجموعی بات کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جدید ان کو ہم سے اچھی آتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، ایک مجموعی بات کر رہا ہوں نا، پورا معاشرت کا نظام کیسے چلایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین بمقابلہ عقل نہیں ہے۔ وہ لوگ عقل کی اتباع نہیں کرتے۔ جو قرآن کریم کی جو آج میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بلائیے دین کی طرف اور آپ کہیے کہ ٹھیک ہے اللہ کوئی کتاب لے کر آؤ، تم اپنے پاس سے کوئی بک آف گائیڈنس، کوئی کتاب ہدایت لاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو جواب نہیں دیتے، آپ کی بات قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ خواہشات نفس کی۔ اور قرآن کریم میں آپ غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ خواہش نفس کی پرستش کرنے والے کا ذکر آیا ہے۔ اسی آیت میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو کہ اپنی خواہش نفس کی اتباع کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ہو، معیشت ہو، معاش ہو، اجتماعی نظم ہو، انفرادی ہو، اس کے اندر اصل فیصلے خواہشات نفس کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر مرد مرد کی شادی، عورت عورت کی شادی، یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں، ہندوستان میں بھی پچھلے سال فیصلہ آیا نا، اگر آپ اس کو کھودتے 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 آخر میں جا کے پہنچیں گے تو قرآن کریم کی یہ بات نکلے گی
ومن اضل ممن اتبع ہوا، یہ صرف خواہش نفس کی اتباع. بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کرو تو ہم کریں گے، کیونکہ خدا اور اس کے رسول کی لائی ہوئی چیز کو تو ماننا نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان، یہ بات یاد رکھیں، میں اپنی پہلی بھی ایک مرتبہ گفتگو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، ہم لوگ گناہگار صحیح، ہم میں خامیاں صحیح، اور ہمیں ان خامیوں کی اصلاح کرنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ضروری، لیکن ہمیں اپنا ایک منصب بھولنا نہیں چاہیے. وہ کیا منصب ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. قرآن کریم ہمیں ذمہ داری کیا دیتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اتنی امتیں پیدا کی گئی نا، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. انسان کی تاریخ جو ہوتی ہے نا، وہ 200-250 سال سے زیادہ اس کی نگاہ نہیں جاتی. 200-250 سال بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں. آج کے دور میں ہم زندہ ہیں تو بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 200-300 سال میں یہ ہوا، لیکن اللہ تو پتہ نہیں کس کس کو جانتا ہے. وما کان ربک نسیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون نے سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا، وما بال القرون الاولی، یہ جو پہلی امتیں مر گئی ہیں ان کا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا اللہ کو مانو، تو اس نے کہا کہ یہ جو پچھلی امتیں مر گئی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان سب کا اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، اب میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. تو آج کے دور کی جو تہذیب ہے اس کے اندر یہ عناصر پیدا ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دنیا کے فیصلے، اپنی معیشت کے فیصلے، اپنے معاش کے فیصلے خواہشات نفس پہ کرنے ہیں. اور آج کے دور میں جو ہمارا فرض منصبی بحیثیت مسلمان کے ہیں، وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پر ایمان بھی رکھنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سوال ہے کہ ایک تاجر مجھ سے پوچھتا ہے میں کیسے امر بالمعروف کروں؟ میں تو کوئی مسجد میں خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے اتنی گفتگو کرنا آتی ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ جب امر بالمعروف اور وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بڑا ایک مجمع بیٹھا ہو تب جا کے کر رہے ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل الگ ڈائریکشن دیا. آپ نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اپنے زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ہم اپنے گھر سے آغاز کیوں نہیں کرتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ یا 3 مہینے میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو لو کے بیٹھتے ہوں اس حوالے سے کہ بیٹا تمہارے کاندھے پر ایک ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہ تو قرآن کریم میں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو یہ مطلب نہیں تھا کس کے آگے جھک کے نماز پڑھو گے، پورا نظام پوچھا تھا. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہ تم کس کے آگے جا کے اپنا سر تسلیم خم کرو گے، اس کی نماز بھی پڑھو گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. تم کس کے لیے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. نے کہا تھا ابا جان ہم ان کی کریں گے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنی اولاد کو بٹھا کے پوچھے بیٹا میں تو آج 10 سال 5 سال 20 سال بعد مر جاؤں گا، میرے بعد تم کیا کرو گے؟ دین کی حفاظت کرو گے اور اس دین کو آخر تک لے جاؤ گے، اپنے گناہوں کے باوجود عقیدہ ٹھیک رکھو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے. چلو رمضان میں صحیح کرو گے تو صحیح رجوع، باغی تو نہیں کوئی کھڑا ہوگا. کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا پیدا نہ کرو جو تیرا باغی ہو، تیرا منکر ہو؟ یہ ہمارا فرض ہے. اس کی طرف توجہ دلانی آج کی اس گفتگو سے مقصود ہے کہ یہ چیلنج بہت بڑا ہے. ہمارے بچوں کے ایمانیات پر حملے ہوتے ہیں، ان کو دین نہیں پڑھایا جاتا. کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کہ ہم جب بڑے ہوئے، دیکھیے ہم سب، کچھ لوگوں نے جوانی میں دیکھا ہے، کچھ کا لڑکپن تھا، کچھ کا بچپن تھا. ہم لوگ ایک پوری جنگ سے گزر کر آئے ہیں جو کہ 1980 سے لے کر آپ سمجھیں کہ 2005 تک چلی ہے، یہ 2010 کہہ لیں.
اس 30 سال جنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ابھر کے آئیں، جہاد کے حوالے سے باتیں آئیں، سب کچھ آیا۔ تو دنیا میں ایک تصور یہ پیش کیا گیا کہ مسلمان بہت عرصے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ حکومت حاصل کریں، چاہے وہ جمہوریت کے ذریعے حاصل کریں، چاہے وہ لڑ کے حاصل کریں، وہ طریقے صحیح ہیں غلط ہے ابھی میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ تو یہ تصور پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا ماڈل لاؤ جس کے ذریعے مسلمان ڈر جائیں کہ اگر ہمارے ایسے لوگوں کے پاس حکومت آئی تو کیا ستیہ ناش ہوگا۔ یہ جو داعش اور IS اور اس طرح کی تنظیمیں اٹھائی گئیں، اس کے پیش نظر صرف ایک بات پیش کرنی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ مسلمانوں، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا اجتماعی نظام اس قابل نہیں ہے جو کہ آج کے دور کی تہذیب کے ساتھ چل سکے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس اگر کسی کے پاس آئے گی حکومت تو تم یہ کرو گے۔ عام مسلمان کو ڈرا دیا گیا، چنانچہ عام مسلمان سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑا مشکل کام ہے اگر ان لوگوں کے پاس حکومت آ گئی جو دین سے وابستہ ہیں، حالانکہ خالصتاً دھوکہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خامیاں نہیں ہیں، دیکھیں ایک بات ہم اصولی سمجھنی چاہیے، کمزوریاں خامیاں ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے 200 سال سے حکومت نہیں کی وہ جب حکومت میں آئیں گے تو کمزوری اور خامی ہوں گی، مگر یہ تھوڑی ہوگا جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ آتے ہی سب کے گلے کاٹے جائیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جب جمہوری طریقے سے دنیا کے کہیں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں آنے دیا جاتا؟ ہمارے سامنے ہے نا مثالیں دنیا بھر میں، ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان تک میں اس کے پیچھے صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ حکومت کے اندر نہیں آنے دیا جاتا، یہ تہذیب کا تصادم ہے کہ سیاسی طور پہ جب غلبہ حاصل ہوگا تو کچھ تو کریں گے۔ ترکی کے خلاف ساری جنگ کس چیز کی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نا، اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، ہمارے پاس اخبارات ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اندر شعور ہے۔ حالانکہ ترکی کا جو نظام ہے وہ آج تک قانونی طور پر سیکولرزم ہے۔ وہاں پہ ترکی کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ماڈرن ایک ملک ہے۔ ہم میں سے جو لوگ ترکی گئے وہ حیران ہوتے ہوں گے دیکھ کر، اچھا خاصا یورپ کا حصہ لگتا ہے۔ آج تک یورپ کے ساتھ ملنے کی اس کی ایک پرانی تمنا تھی، حالانکہ کس قدر سیکولرزم، دیکھیں یہ مثال ہے، سیکولر بن گیا ترکی عطا ترک صاحب کے زمانے میں، قرآن کریم پر پابندی، اذان پہ پابندی، مگر اس کے باوجود یورپ نے اس کو اپنا حصہ بنانے سے انکار کیے رکھا۔ کیوں؟ قرآن کریم فرما چکا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ملتہم کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، ان کے طور و طریق، ان کے طرز بود و باش، ان کے انداز، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کی ثقافت، جب تک تم 100% اختیار نہیں کرو گے وہ تم سے راضی نہیں ہے۔ تو خدا نہ خواستہ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر سے قرارداد مقاصد کو آئین میں سے نکالا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب اگر کر بھی لیں، ایک لمحے کو مان لیں، تو ترکی تو ہمارے سامنے موجود ہے نا، ترکی جتنا نہیں جا سکتے ہم لوگ، الحمدللہ یہاں مسلمان ایسے ہیں۔ وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا، کیا فائدہ ہوا وہاں پر؟ کیا انہوں نے اس کو قبول کیا اپنے یہاں؟ نہیں کیا قبول۔ آج بھی جو ترکی کے اندر مسلمان حکومتیں آ کے بیٹھی ہیں، وہ کوئی ہمارے لیے اس طرح کی مثالیں تو نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ بہت بڑے خلافت راشدہ کے نمائندے ہیں، کیا ہیں؟ صرف وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا سیاسی نظام اور تہذیب و تمدن اسلام کے اصولوں پر استوار کریں، اور وہ لوگ ان کو برداشت نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے برداشت؟ ہمیں سمجھنا چاہیے تہذیبوں کی جنگ ہے، نہ وہ سیاسی غلبہ چاہتے ہیں، نہ وہ معاشی غلبہ چاہتے ہیں، نہ وہ معاشرتی غلبہ چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تہذیب بھی نہیں ہونی چاہیے، لباس پہننے کا انداز، مرد اور عورت کا میل جول، یہ ساری چیزیں عورتوں کے حقوق کے نام پر۔ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، مگر وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کی طبیعت خراب ہے، اس کی انگلی میں درد ہے، تو انگلی کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا۔ کوئی زخم ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ زخم ہمارے لیے سڑ گل نہ جائے اور ڈاکٹر یہ نہ سمجھے انگلی کٹ سکتی ہے، انگلی کاٹ کے نہیں پھینکی جاتی۔ ہماری یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، اور یہ تہذیبوں کی جنگ جب آخر میں جا کر آپ دیکھتے ہیں تو ایک وہ لوگ ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کچھ وہ لوگ ہیں جو منکر خدا ہیں۔ یہ جتنی تہذیبیں آپ سعودی عرب کے بارے میں رپورٹ پڑھیں، وہاں پر پیدا ہو رہا ہے الحاد، اور یہ ایک جنگ ہے، یہ جاری رہے گی۔ ہمارا اور آپ کے کیا کرنے کے کام ہے؟ اس کے اندر ہمارے سامنے بہت سارے سوالات تھے،
ایک اس کے اندر اہم سوال تھا کہ ان کا ہدف کیا ہے؟ خدا کا انکار؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، خدا کا انکار ان کا مقصد ہے۔ شروع میں تو خدا کا انکار نہیں ہوتا، کہتے نہیں خدا ہے، ٹھیک ہے مانو، آپ کو نماز پڑھنی پڑے، آئیں آپ بنائیں مسجد، مگر یہ مطالبہ آپ ہم سے نہیں کریں کہ طلاق اور نکاح کے قوانین آپ کے مطابق بنے، یہ مطالبہ نہ کریں، ہم جو چاہیں گے وہ آپ کریں گے، آپ جو چاہیں ہم کریں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، یہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مسلمان معاشروں میں ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ تہذیبی طور پر وہ نظریہ نہ رکھتے ہوں جو مسلمانوں کا نظریہ رہا ہے روایتی طور پہ۔ ایک تصادم ہے، ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو مسلمانوں میں فکری انتشار پیدا کریں، ذہنی طور پر تشویش پیدا کریں۔ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، توہین رسالت ہے، قادیانیت کا مسئلہ، اس طرح کی جتنی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں، یہ مسلمانوں میں بار بار ایک فکری انتشار پیدا کرنا۔ ہمارے یہاں یہ پچھلے دنوں جو رپورٹیں آئی ہیں، یہ جو بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بعض ہمارے یہاں جو ملک کے اندر دیہات میں قاتل کے بدلے میں بچیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں اور زبردستی کی شادیاں کی جاتی ہیں، سارے واقعات ہوتے ہیں، بدسلوکی بھی کی جاتی ہے، مگر یہاں کے واقعات کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کیا دنیا میں اور ملکوں میں نہیں ہوتے ہیں، اور یہ غلط ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو خاص طور پہ اچھالنے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصود معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، معاشرے کو کمزور دکھانا ہوتا ہے، نئی نسل کے سامنے کہ ہمارا معاشرہ آج تک جو چلا آیا وہ بیکار تھا، ورنہ یہ پرابلم سالو ہو جاتی، ہم سب پرابلم سالو کر کے دیں گے آپ۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی ڈھانچہ ہمیشہ کمزور رہے، ہے نا؟ دنیا کے مسلمان ملکوں کو آپ جائزہ لیں، ہر جگہ خطرہ ہے نا۔ یہ جو پچھلے 10 سال کے اندر جو دنیا بھر میں انقلاب آئے، جس کو کہا گیا کہ یہ اسپرنگ ہے اور بہار ہے، یہ انقلابی بہاریں آئیں، عراق کے اندر آئی، لیبیا میں آئی، ادھر آئی، آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ مسلمان ہے نا، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ روہنگیا میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے دنیا کے اور ملکوں میں ہو۔ ایک دائمی جنگ ہے یہ، اور ضروری نہیں ہے کہ جنگ آ کر آپ کو چھری سے چاقو سے لڑی جائے، جنگ نظریات سے لڑی جاتی ہے، اور نظریاتی جنگ ہمیشہ یاد رکھیں بہت طویل المدت ہوتی ہے، اور طویل المدت انسان کی اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ انسان خرابی کو آہستہ آہستہ برداشت کرے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سے اگر ایک بہت گندا کچرے کا ٹرک گزرے، بدبو بھری ہوئی ہو، یا ہم جیسے فشری چلے جائیں جہاں مچھلی بھی فروخت ہوتی، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں بہت ناگوار سی بو آتی ہے، اور 5-6 منٹ بعد وہ بو ختم ہو جاتی ہے۔ تو بو ختم ہو جاتی ہے کیا؟ وہ نہیں ختم ہوتی۔ ہمارے جو نتنے ہیں، ہماری جو اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، سنکرونائز ہو جاتی ہے۔ برائی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آج بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے نہیں ہوتی تھی، بالکل ممکن نہیں تھی، آج ہوتی ہیں۔ مسجد میں اگر کوئی آدمی، میں ادب کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں کوئی صاحب اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ ان سے کیا ٹوپی پہن لیتے؟ وہ کہتے ہیں کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ پہلے اگر آپ کہتے تھے پہن لو، وہ کہتے تھے اصل میں ملی نہیں مجھے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ سنت سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا، آپ کہتے تھے بھائی پڑھ لو، کہتے ہیں سر میں جلدی ہے تو وہ کل پڑھ لوں گا میں، ہاں غلط کر رہا ہوں۔ آج آپ کسی سے کہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، مگر یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ ضروری آہستہ آہستہ فرض پر جائے گا۔ پھر لوگ کہیں گے کیا ضروری ہے کہ ہم ساری نمازیں اپنے اوقات میں پڑھیں؟ ہم حالات سفر میں جس طریقے سے نمازیں جمع کرنے کا حکم ہے فلاں امام کی نظر میں، تو ہم بھی جمع کر سکتے ہیں، ہم ضرورت میں مؤخر کر سکتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ تبدیلی، یہ بات یاد رکھیں، نظریاتی جنگ ہمیشہ بہت آہستہ آہستہ آتی ہے۔ آپ کو ایک چیز بری لگتی ہے، آپ کے بچوں کو نہیں لگتی، اور ان کے بچے ہوں گے ان کو اور بری نہیں لگے گی۔ تو اس نظریاتی جنگ کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اور نظریاتی جنگ کے اندر سب سے زیادہ اولیت آپ نے دینی ہے ایمان کی حفاظت کو، یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں سختی کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایمان ضائع ہو جاتا ہے، عمل نظر آ رہا ہوتا ہے۔
اکثر شکایت ہمیں ملتی رہتی ہے کہ کسی فلاں یونیورسٹی کے اندر دو لڑکے ایسے مل گئے، دو گروپ ایسے مل گئے جن میں سے کئی لڑکوں نے کہا ہم تو خدا اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن گھر میں اس لیے نہیں بتا رکھا کہ ہمیں پٹائی ہوگی، ہم جمعہ پڑھنے بھی جاتے ہیں مگر میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو ایمان تو محفوظ نہیں رہا، اور کیا محفوظ رہ گیا؟ عمل۔ بھائی جمعے کے دن جانا ہے، اس نے کہا جی بالکل ابو میں جاؤں گا۔ کیا کرنے گئے تو کچھ نہیں پتا، نے کہا میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، امام صاحب نے نیت مانی، میں ایسے ہی کھڑا رہا، ہاتھ باندھ لیے، میں بس جھکتا اگتا اس لیے رہا کہ گھر میں پتہ چل گیا تو یہ ہوگا۔ تو کیا چیز ضروری ہے اس جنگ میں؟ ایمان کی حفاظت، کیونکہ ایمان کی اگر حفاظت نہیں ہے تو انسان کی نجات نہیں ہے۔ اگر اللہ کو کوئی نہ مانتا ہو، نبی کو نہ مانتا ہو، لیکن اگر ایک آدمی ایمان ہے اس کا لیکن عمل میں کمزور ہے، اس کی تو پھر بھی نجات ہے نا، عمل تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں شرک کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جت کو چاہے اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے، وہ تو اس کا اختیار ہے، قیامت کے دن سزا بھی دے معاف بھی کر دے۔ لیکن شرک کے بارے میں فرمایا کہ نہیں۔ منافقین مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ تک پڑھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کسی کے لیے صرف کہہ دینا اللہ تو اس کو بخش دے کافی ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے۔ کتنی بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 دفعہ استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو سے 2 گزارشات کروں گا، اور ہمارا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں، اولاد جو سرپرست متعلقین ہیں جو بھی ہیں، ایمان کی حفاظت سب سے پہلے کریں کہ بھئی دیکھو اللہ رسول کو مانو، یہ مانو کہ قرآن اور حدیث حق ہیں، یہ مانو کہ ہمارے لیے نجات ان چیزوں میں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ اس کام میں پھنس گئے ہوں، ہمارے یونیورسٹی میں جانے والے بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں الہاد کے اندر، تو ان پر ترس کھائیں، ان سے جنگ نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اس زمانے میں جو سرخ اونٹ تھا، آج سمجھ لیں آج کی برانڈڈ مرسیڈیز گاڑی، اس زمانے میں سرخ اونٹ ہونا ایک بہت کمال کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اس آدمی کے پاس جو نسل کا اونٹ ہے وہ سرخ اونٹ ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ آج کی بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز ہیں، آڈی وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے بہتر عربوں کو مثال دی، یعنی آپ سے ایک تمہارے لیے پلاٹ اور جائیداد سے بہتر ہے۔ ایسے لوگ ملے آپ تو دین کی طرف لائیں، گفتگو کریں، پہلے مرحلے میں اس کو کافر اور مرتد نہ قرار دیں۔ گفتگو ایسے ہی کرتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اس کو کافر اور مرتد قرار دو۔ جنت کیا ہوتی ہے، دوزخ کیا ہوتی ہے، اللہ کو نماز کی کیا ضرورت، یہی سوالات کرے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو بیمار کیوں رکھتا ہے، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، یہ سوال آج کے دور میں اٹھائے گا۔ آپ اس کا سوال سن کر یہ مت کہیں تم جاہل ہو، مرتد ہو، فاسق ہو، آسانیت سے سمجھائیں جہاں تک ممکن ہو۔ نمبر 1 اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے جو ہمارے کرنے کے کام ہے؟ میں بھی عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک سوال تھا، بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، میں وہ آخری بات اس پہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ مستقبل میں کیا، مستقبل کا کیا منظرنامہ ہے؟ تو دیکھیے مستقبل میں تو کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری کوششیں اگر رہیں اور اللہ پر ہمارا یقین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں طے فرما دیا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل ترین، کمزور ترین، جھکے ہوئے سب سے نچلے لوگوں میں سے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ یہ طے کر چکا ہے کہ ضرور بالضرور غالب آؤں گا میں اور میرے انبیاء۔ ان اللہ قوی عزیز۔
اللہ زبردست اور قوت والا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طبقے میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میں رکھتے ہیں, یا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اس میں رکھتے ہیں. ایمان کی سلامتی کو کھینچتے ہوئے لے کر چلنا ہے, اولاد کی, نسلوں کی. اپنے لیے بھی دعا کریں, اولاد کے لیے بھی دعا کریں, اور محنت کریں, ایمان برقرار رکھیں اور ایسے سلسلوں سے جڑیں. صرف اور صرف ایسی مجالس ہمارے لیے بہت مفید ہیں جس کے اندر ہمیں نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے, نیک کام کرو, اعمال کرو, مگر ایسی مجالس ہمارے لیے ضرورت ہیں جن کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت کی بات کی جائے, ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر ہو. الہاد کیا ہے, خدا دشمن قوتیں کیا چاہتی ہیں ہم سے. ہم سے تو یہ چاہتی ہیں ہر چیز چھوڑ دیں, ہم خدا کو چھوڑ دیں, رسول کو چھوڑ دیں, حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جائے. صرف یہی تھوڑی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملنے لگیں, یہ تو ایک نشانی ہے, اس کی ایک علامت ہے. خدا کی مرضی کے خلاف پورا معاشی نظام قائم ہو, خدا کی مرضی کے خلاف سیاسی نظام قائم ہو, خدا کی مرضی کے خلاف معاشرتی نظام قائم ہو, اللہ کے دین کو ترک کیا جائے. اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیے, قیامت جتنی قریب آتی جائے گی شر بڑھتا جائے گا. تو ہمیں یہ فیصلہ نہیں, ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اس کوششوں کے نتیجے میں شر نیچے جاتا ہے یا نہیں جاتا. ہماری نیت ہونی چاہیے, ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے, لیکن ہم چاہے اس کوشش میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں, اللہ کے آگے ہمیں لکھا جانا چاہیے کہ یہ کوشش کرتا تھا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو شخص آخرت چاہتا ہے, اور اس کے لیے 2 شرطیں بیان فرمائیں, یعنی آخرت میں کامیاب لوگوں کی 3 باتیں بیان فرمائیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, آخرت چاہتا ہوں یعنی اس میں کامیابی چاہتا ہوں. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اس کی کوشش کرتا ہوں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو اللہ کے ہاں ان کی اس کوشش کی قدردانی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو, کامیاب ہونے نہ ہونے کی بات چھوڑ دیں آپ, اس کوشش کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جب ایک آدمی جہاد کرنے جاتا ہے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے, کسی کو نہیں مار سکتا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کا اجر اس بات پر دیتے ہیں کہ اگر تم اس جنگ میں جیتو گے تو تمہیں شہادت کا ثواب ملے گا, اور اگر ہارو گے تو نہیں ملے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی جان قربان کی, اب یہ کامیاب ہوا نہیں ہوا یہ چھوڑ دیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے تہذیبوں کی, اس کے اندر ہم اللہ کے گروہ میں ہوں, شیطان کے گروہ میں نہ ہوں, خواہشات نفس والے گروہ میں نہ ہوں. اور اگر بچہ چھوٹا, ہمارا کوئی بھائی بد عملی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو کہیں تم گناہ کرتے رہو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سکھائیں کہ دیکھو ٹھیک ہے تم سے گناہ ہو رہا ہے, لیکن عقیدہ تو ٹھیک رکھو. اللہ کے آگے کسی وقت کسی پہر استغفار تو کر لیا کرو, 2 جملے ہی بول دیا کرو, یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے بخش دے. تو یہ اصل جو ہماری آخری بات میں اس کروں, ہماری جو یہ تہذیبوں کی جنگ ہے, اس کے اندر ہمارا کردار بہت اہم ہے. ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں. ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو ہوائے نفس, جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہے اور اپنی دنیا کی ہر چیز کو اس کے تحت لانا چاہتے ہیں. ہمیں ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے, اور اولاد کو بھی تلقین کرنی چاہیے, اور اس معاملے کو, اس اپنی ذمہ داری کو کا احساس پیدا کریں سب میں. ہم نے افسوس کی بات یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ دین کا کام, دین کی بات کرنا, دین کی بات پہنچانا تو صرف علماء کا اور مشائخ کا اور صوفیہ کا اور تبلیغ والوں کا کام ہے. ان کا کام تو بڑا ہے, لیکن ہمارا آپ کا بھی کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے علماء اور تمہارے صوفیہ, تمہارے مشائخ اور تمہارے دیندار لوگ جو ہے وہ دین کا حکم. اللہ نے کیا فرمایا؟ تأمرون, تم سب کے سب نیکی کا حکم دیتے ہو. تو میں اپنے درجے میں باپ ہوں تو میرا اپنا کردار ہے, میں بھائی ہوں تو میرا کردار ہے, بیٹا ہوں تو کردار ہے, سبارڈینیٹ ہوں تو کردار ہے, باس ہوں تو کردار ہے, وزیر ہوں تو میرا کردار ہے, میں اگر کمشنر ہوں تو میرا کردار ہے, ڈپٹی کمشنر ہوں تو کردار ہے. ان چیزوں کو ہم لے کر آگے چلیں اور اس چیز کی پشتیبانی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. یہ تھے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب,
اور تہذیبوں کا تصادم اس موضوع پر جو ہے وہ روشنی ڈال رہے تھے. کچھ ضروری اعلانات ہیں، اور سب سے پہلا اعلان جو ہے میں اگلے سیمینار کے حوالے سے کروں گا کہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جامعۃ الرشید کے تحت جو سیمینارز ہوتے ہیں یہاں اپنے گل بہار لان میں، اس کا یہ انشاءاللہ تعالی 10واں سیمینار ہوگا. اگلے ہفتے یعنی کہ اتوار کو 20 جنوری کو منعقد ہو رہا ہے یہاں گل بہار لان، عالمگیر روڈ، بہادر آباد میں. اور اس کے ٹائمنگز ہیں صبح 10:30 سے لے کر 1:30 بجے تک. اور اسلامی مالیات پر آگاہی سیمینارز کی جو ہم نے سیریز شروع کی ہے وہ یہ اس کا 10واں سیمینار ہوگا. اس بار ہم نے سیمینار کا موضوع رکھا ہے آن لائن خرید و فروخت اور مارکیٹنگ کے شرعی احکام. حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ جو ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اور جو آن لائن ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ نے جو انقلاب برپا کیا ہے ہماری اس دنیا کے اندر، یعنی کہ جدید سے جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے 1 یا 2 سال کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب قدیم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ پر کوئی اور ٹیکنالوجی اپنی جگہ لے لیتی ہے. یہ ٹیکنالوجی جیسے کہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے تہذیبوں کے تصادم کے موضوع پر، تو سب سے زیادہ جو ہے کام جو ہے تہذیبوں کے تصادم کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ کی سطح پر ہی ہو رہا ہے. اور ہماری نوجوان نسل کو جو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے وہ اسی کے ذریعے کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا ٹول ہے. اسی میں ای کامرس کا ٹول بھی جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں کی 90% جو ہے خرید و فروخت اور 90% ٹریڈنگ اور جو ہے مارکیٹنگ جو ہے یہ اب جو ہے ای کامرس پر آ کر منتقل ہو گئی ہے، آن لائن ہو گئی ہے. آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے کہ آن لائن شاپس کھل گئی ہیں، اور پہلے تو یہ اس قسم کا کوئی اتنا رواج بھی نہیں تھا. اس بار جو ہے یہ کتنی بڑی سیل کی تھی یہ نومبر کے اندر جو ہے ہمارے علی بابا کی جو سب آرڈینیٹ ہے دراز پی کے نے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس قسم کی جو ہے متعدد کمپنیاں جو بین الاقوامی سطح پر بہت بڑا کام کر رہی ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. یعنی کہ دنیا بالکل چینج ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اس قسم کے انقلابات آتے ہیں، جب اس قسم کی ٹیکنالوجیز آتی ہیں دنیا کے اندر، تو پھر اس کے بعد جو خرید و فروخت کے جو ہے جو طریقے بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. اس میں کسی میں جزوی چینج آتا ہے، کسی میں جو کلی چینج آتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے پھر شرعی مسائل بھی جو ہے وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے جو پڑھی لکھی کلاس ہے اور ہماری یہاں کی نوجوان نسل وہ پوچھتی پھرتی ہے کہ بھئی جو ہے اس حوالے سے کیا کیا مسائل، ان کا حل کیا ہوگا. تو اسی کو جو ہے پیش نظر رکھ کر ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کے بھی سیمینارز آپ میں سے بیشتر حضرات اور خواتین تو اٹینڈ کرتے ہی رہتے ہیں کہ اسی قسم کے جو موضوعات جو ہے ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم جو ہے پوری کی پوری جو ہے ہمارے یہاں سے علماء اکرام ان مسائل کو حل کر کے پیش کرتے ہیں. پھر سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے. ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہوں گے اس سیمینار کے. اس کے علاوہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب جو جامعۃ الرشید کے بڑے مفتی ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، اور وہ بینک اسلامی کے شرعیہ ایڈوائزر بھی ہیں. اسی طریقے سے مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب جو ڈین ہیں KSBL کے، وہ بھی ایک مقرر ہیں اس کے اندر، اور آن لائن بزنس کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمات ہے جو لیکچررشپ اس کی جو چل رہی ہے. تو وہ یہ موضوع ان کا جو ہے فیوریٹ چلتا ہے. میں اس حوالے سے تھوڑی آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اس کے جو پوائنٹس جو ہے جو ہم اس میں جو ہے ڈسکرائب کریں گے، جس پر روشنی ہمارے علماء اکرام ڈالیں گے، اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ جتنے بھی حضرات یہاں بزنس کمیونٹی کے زیادہ تر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات اور خواتین بھی ہیں یہاں، تو ان کے سامنے جب یہ پوائنٹس آئیں گے تو ہم سب جو ہے داعی کا کردار ادا کریں گے اس سیمینار کے لیے بھی. تو ہمیں صرف جو ہے نا اب ہمیں ایک اپنی روش بدلنی ہوگی. ہم یہ نہیں کہ جو ہے بھائی الطاف بھائی دعوت دے رہے ہیں، مفتی ارشاد صاحب دعوت دے رہے ہیں، یا حاجی عبدالرؤف عیسیٰ صاحب جو ہے دعوت دے رہے ہیں، تو ہم جو ہے اس سیمینار کے اندر آ گئے
اور مدعو کے طور پر آیا، مدعو کے طور پر ہی چلے گئے، بلکہ ہمیں معاشرے میں جو ہے ایک داعی کا کردار ادا کرنا ہے. ہماری یہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہیں ان کے اندر ہم نفوذ کریں، اور ایسے ایسے حضرات جنہوں نے کبھی جو ہے اس قسم کے جو ہے مجالس کے اندر شریک نہیں ہو، ان کو حتی الامکان لانے کی کوشش کریں. اگر ہمارے یہاں کوئی حضرات ایسے بیٹھے ہوئے جو اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہیں تو اپنے اسٹاک ایکسچینج کی بڑی مچھلیوں کو لے کر آئیں. اور اسی طریقے سے آن لائن بزنس سے جو وابستہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی چیمبر سے منسلک حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، FPCCI سے منسلک حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جوڑیا بازار کی مارکیٹوں سے منسلک حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنی اپنی مارکیٹوں کے اندر بھرپور کردار ادا کریں، دعوت چلائیں. اور ایسے لوگ جو کہ ابھی تک صرف دین کو جو ہے نا عبادات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ 4-5 چیزیں یہ ہمارے دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہمارے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ عبادات جو ہے ہمارے دین کا 1/4 حصہ ہے، جبکہ معاملات ہمارے دین کا 3/4 حصہ ہے. تو معاملات کے حوالے سے ہمیں دور رکھا گیا ہے. یہ تہذیبوں کے تصادم کے عنوان سے جو حضرت مفتی صاحب بیان فرمایا کرتے تھے، 70 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، معاملات کے حوالے سے ہم تہی دست ہیں ابھی تک. یعنی کہ ابھی تک ہم جو ہے معاملات کو اپنی زندگیوں میں دین کے مطابق صحیح طریقے سے لے کر نہیں آ سکے. ہماری مارکیٹوں کے اندر جو ہے ہمارے معاملات جو ہے دین کے مطابق نہیں ہو سکے. سود کے حوالے سے ہمارا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے آج تک کہ بھئی سود جو ہے وہ کس وجہ سے حرام ہے، اس کی کون کون سی شکلیں حرام ہیں. اسی طریقے سے ٹریڈنگ کی کون کون سی صورتیں حرام ہیں، کون کون سی چیزیں جائز ہیں، اور کون کون سی صورتیں جو ہے مکروہات کے اندر داخل ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس قسم کا طبقہ جو آج تک یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام صرف عبادات کا مجموعہ ہے، ان کو اس قسم کی مجالس دکھانے کی ضرورت ہے. جب ان کو اس قسم کے حضرات کو ہم ان مجالس میں لے کر آئیں تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی کیا جو ہے دین کی رہنمائی ہمیں ان شعبوں میں بھی اور اس طریقے سے ملتی ہے. بڑی حیرت اور استعجاب کا اظہار ہوتا ہے ان کی طرف سے. میں پوائنٹس پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. نمبر 1، آن لائن ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کا شرعی جائزہ. نمبر 2، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بنیادی تصور اور اس کی مروجہ صورتیں. نمبر 3، کوموڈیٹیز مثلاً سونا، چاندی و دیگر معدنیات اور کرنسیز کی آن لائن تجارت کے شرعی احکام. نمبر 4، کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کا شرعی جائزہ. نمبر 5، آن لائن خرید و فروخت میں بینک اور کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی حیثیت. نمبر 6، آن لائن خرید و فروخت میں غرر یعنی انسرٹینٹی، قبضہ یعنی پوزیشن، مجلس یعنی سیشن آف کنٹریکٹ، اور عقود الاذان یعنی ایڈہیشن کنٹریکٹ کے بارے میں تفصیلات. نمبر 7، خیار عیب یعنی آپشن آف ریووکیشن ڈیو ٹو ڈیفیکٹ، اور خیار رؤیت آپشن آف ریووکیشن ڈیو ٹو نون انسپیکٹنگ کا آن لائن کاروبار میں عمل دخل اور اس کا شرعی حکم. نمبر 8، آن لائن گیمز کے کاروبار کے احکام. نمبر 9، آن لائن ٹریڈنگ کے عالمی معیارات پر ایک نظر. نمبر 10، آن لائن کاروبار میں وکالت اور کمیشن والی صورتیں. نمبر 12، کمپنیوں کا آن لائن آرڈر لے کر اشیاء فراہم کرنا اور ان کے شرعی احکام. نمبر 13، آن لائن اشیاء کی خریداری کے بعد پسند نہ آنے پر ان کی واپسی کا حکم. اور آخری پوائنٹ، مالی معاملات کے حوالے سے سائبر کرائمز. میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اور خواتین جو ہے اس مجلس میں 10:30 بجے شروع ہو گئی، 10:15 بجے تک پہنچ جائیں اور بھرپور اس کی دعوت چلانے میں کردار ادا کریں. اس کے جو انویٹیشن کارڈز جو ہے بھائی ذکی جو ہے ان سے لیتے جائیں آپ، اور انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اور خواتین کا اس میں انتظار رہے گا. ایسی قیمتی مجالس جو ہے وہ بہت کم منعقد ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور ان کو جو ہے یہ صرف جامعۃ الرشید کی یا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو اس طریقے سے عام کرنا ہے کہ کراچی کے اندر اس نوعیت کی معاملات کے حوالے سے جگہ جگہ مجالس شروع ہو جائیں، جگہ جگہ سیمینار شروع ہو جائیں. اور نہ صرف کراچی میں، پھر اس کے بعد جو ہے
ہمارے ملک کے جو باقی حصے ہیں، باقی شہر ہیں، ان میں بھی اس قسم کے جب جو ہے سلسلے شروع ہوں گے اور سیمینارز وغیرہ اور مجالس شروع ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی واضح تبدیلی آئے گی اور اس کے پائنیئر ہم بنیں گے. ہمیں یعنی کہ پائنیئر سے میری مراد یہ ہے کہ سارا کا سارا اجر، جتنا بھی ثواب ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا تا قیام قیامت تک. یعنی کہ ہم جو ہے اس کا ذریعہ بن جائیں گے. جو آنے والی نسلیں بھی یہ والا کام کریں گی تو اس کے بنیادی طور پر اس کی جڑ میں تو ہم لوگ ہوں گے نا. اس کا انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا اجر ہمیں ملے گا. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 10 فروری کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگا، اور ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز کے تحت خواتین کے لیے ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو 3:30 بجے درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ماہ بھی یہ درس قرآن و حدیث منعقد ہوگا، اور اس کی تاریخ ہے 17 جنوری، اور موضوع ہے بد زبانی کی نحوست. بد زبانی کی نحوست. اس کے علاوہ ایک اور اہم اعلان ہے. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب پچھلے ماہ یہاں تشریف لائے تھے درس قرآن و حدیث کے دینے کے لیے، اور ہمارے سیمینار کے بھی ایک اہم مقرر ہیں. انہوں نے ایک بک لکھی ہے آسان فقہ المعاملات، جس کا میں نے تفصیلی تعارف پیش کیا تھا پچھلے ہمارے درس قرآن و حدیث میں. تو باہر وہ کتاب 2 جلدوں میں موجود ہے، وہاں باہر رکھی ہوئی ہے، اور کاسٹ ٹو کاسٹ ہم دے رہے ہیں. جن حضرات کو بھی لینی ہو وہ لے لے. وہ بہت آسان وے کے اندر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے جو عربی اصطلاحات تھیں ان کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ بھی کر دیا، اردو میں بھی ترجمہ کر دیا، اور بہت آسان وے کے میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا. بہت آسان وے کے میں لکھی ہے یہ کتاب. گھروں میں ہونا چاہیے اس کتاب کو. اور اس کے علاوہ ہماری یہاں کی ایک خاتون ہیں، القرآن کورسز میں ریگولر جڑتی ہیں، وہ کافی بیمار ہیں، زیبون بھائی. اور ہمارے ایک دوست ہیں وقاص بھائی، وہ تقریباً 2 ماہ سے کوما کی حالت میں ہیں. ان حضرات کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائے. اس کے علاوہ جو ہے یہ یہاں کاؤنٹر پر جو ہے ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے جن حضرات کو ابھی تک جو ہے درس قرآن و حدیث کے SMS نہیں ملتے ہیں ہمارے یہاں کے، تو وہ اپنی رجسٹریشن کروا دیں. انشاءاللہ تعالی ان کو جتنے بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں ان کے SMS ملنا شروع ہو جائیں گے. جزاک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین، جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو تیری رضا کے مطابق بات ہو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. جو بات تیری رضا کے خلاف ہو اللہ تو اس کو معاف فرما اور ہمیں حق اور خیر کی طرف لوٹا دے. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما. پروردگار، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین، ہم حزب اللہ میں شامل رہنا چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرما. اللہ وہ گروہ جو کہ شیطان کا گروہ ہے، اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تو ہماری اور ہماری نسلوں کی اس گروہ سے حفاظت فرما. پروردگار، اپنے دین کو غلبہ عطا فرما. تیرے دین کی خدمت میں جو لوگ لگے ہیں اللہ تو ان کی نصرت فرما. مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما. مسلمانوں کو رجوع کی توفیق عطا فرما. پروردگار، اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور الہ العالمین ہر طرح کی برتری عطا فرما. اللہ، مسلمانوں کو عسکری برتری عطا فرما. مسلمانوں کو خیر کی طرف لوٹا. مسلمانوں میں دیانتداری پیدا فرما، خوف و خشیت پیدا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہمارے جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں ہماری حفاظت فرما. پروردگار، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اللہ، ہماری جغرافیائی اور اللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. جو علماء دین کی خدمت میں ہیں یا اللہ، علماء ہیں، مشائخ ہیں، دعوت کے لوگ ہیں،
اللہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، صاحب حاجات ہیں ان کی حاجت روائی فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔